جب آنکھیں چلی گئی، اس کا جو آقا تھا ظالم، اس نے کہا دیکھ لات اور عزا نے تیری آنکھیں چھین لی ہیں۔ تو حضرت زنیرہ کہنے لگی لات اور عزا کو تو یہ بھی نہیں پتا میری عبادت کون کرتے ہیں، وہ بھلا میری آنکھیں کیا چھینیں گے؟ تو وہ بدبخت کہنے لگا اچھا اگر تیری آنکھیں لات اور عزا نے نہیں چھینی تو پھر بلا اپنے رب کو اور اس کے محمد کو تیری آنکھیں واپس کر دے۔ اب زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، مالک یہ تو دو آنکھیں تھی، میری جان بھی لے لیتا پرواہ نہ ہوتی، مگر اب بات تیرے اور تیرے محبوب کی عزت کی آ گئی ہے، اب تو آنکھیں عطا فرما ہی دے۔ ابھی دعا کے لیے ہاتھ چہرے پہ نہیں پھیرے تھے، اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا نور واپس عطا فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ یہ وہ خاتون ہے جب مومن ہوئی تھی نا، جن لوگوں نے انہیں تکلیف دی تھی ان میں فاروق اعظم بھی تھے، کیونکہ فاروق اعظم سب ایمان نہیں لائے تھے، ان کو مارنے والوں میں فاروق اعظم بھی تھے۔ اور جب فاروق اعظم مسلمان ہوئے اور گلیوں میں نعرے تکبیر لگاتے ہوئے جا رہے تھے تو زنیرہ روتے ہوئے آگے آ گئی، کہا عمر آج یہ کیا معاملہ ہے؟ اس دن مجھے مار رہے تھے، آج خود اسی نبی کے نعرے لگا رہے ہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا وہ وقت اور تھا جب حضور کو دیکھا نہیں تھا، آج تو دیکھ لیا ہے۔ یہ جو وفا کا سلسلہ ہے اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جن کو میرے حضور نے امین الامہ کا لقب عطا فرمایا، یہ میری امت کا امین ہے، انہوں نے خط لکھا فاروق اعظم کو کہ حضور آپ یروشلم آ جائیں، بیت المقدس کو اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ فاروق اعظم نے غلام ساتھ لیا اور چلے۔ اب راستے میں طے ہوا کہ آدھا سفر غلام بیٹھے گا، آدھا سفر امیر المومنین بیٹھیں گے۔ جس سفر میں امیر المومنین اوپر ہوں گے غلام نکیل تھامے گا، پھر غلام اوپر تو امیر المومنین نکیل تھامیں گے۔ اب ادھر حضرت عبیدہ بن جراح 4 ساتھیوں کے لے کے جابیہ کے مقام پہ آ گئے استقبال کے لیے۔ اب یہودیوں کو بھی پتہ چل گیا مسلمانوں کا امیر المومنین آ رہا ہے، جس کے نام سے دنیا کانپ رہی ہے، وہ عمر آ رہا ہے۔ تو سارے یہودی اور نصرانی بھی وہیں اکٹھے ہو گئے۔ اب یہودی بھی نصرانی بھی کہ دیکھیں مسلمانوں کا امیر کیسا ہے۔ اب چونکہ سفر آدھا سوار آدھا نکیل تھامنا چل رہا تھا، جب جابیہ کے قریب آئے نا تو اب باری آ گئی غلام کے سوار ہونے کی اور امیر المومنین کے نکیل تھامنے کی۔ تو غلام نے کہا حضور یہ جلدی نہیں ہے، اب سامنے دشمن بھی کھڑے ہوں گے، تو آپ ایسا کریں میں اپنی باری آپ کو دے دیتا ہوں، آپ سوار ہوں میں نکیل تھاموں گا۔ کہا نہیں امیر المومنین کا انصاف یہ نہیں ہے، انصاف یہی ہے تم بیٹھو گے اوپر میں نکیل تھاموں گا۔ اب وہ تھا حبشی غلام، جو غلام تھا جب قریب آیا نا تو یہودی اور نصرانی کہنے لگے ہیں یہ ہے عمر، یہ تو کوئی حبشی غلام ہے، ہم تو سمجھے تھے کہ عمر کوئی قریشی سردار ہوگا، یہ تو غلام ہے اور یہ تو کوئی اتنا حسین نہیں، اس سے تو حسین اس کا غلام ہے جس نے نکیل تھامی ہوئی ہے۔ مسلمانوں نے کہا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، جس نے نکیل تھامی ہے وہ ہمارا امیر المومنین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چل دیے پیدل سواری پہ امام آیا۔ اور جب قریب آئے کہتے ہیں فاروق اعظم اترے سواری سے، عبیدہ بن جراح کو لیا اور ایک درخت کی اوٹ میں لے گئے۔ لوگ پیچھے آتے ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے، آپ چھپتے جاتے ہیں اور آخر کار چھپ کے ابو عبیدہ بن جراح کی باہوں میں بائیں ڈال کے فاروق اعظم رو رو کے کہتے ہیں ابو عبیدہ یاد رکھنا انا کنا اذل قوم فاذل اللہ بالاسلام، ہم بڑے ذلیل اور رسوا لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے محبوب کے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی ہے، اب چاہتے ہو کہ یہ عزت باقی رہے تو حضور کے اسلام سے باقی رہنا ہے، حضور سے وفا رکھنی ہے، ورنہ جو عزت اللہ نے حضور کے قدموں کے ذریعے عطا کی تھی وہ عزت ہم سے چھن جائے گی۔ اور کہتے ہیں حضور فاروق اعظم جب پہنچے مسجد اقصیٰ میں تو آتے ہی کہا جو نماز کا وقت ہوا، کہا این البلال، میرے محبوب کا مؤذن بلال کدھر ہے؟ بلال حبشی کہتے ہیں بوڑھے تھے، آواز بھی کانپتی تھی، چہرے پہ جھریاں تھیں، اور جب کھڑے ہوئے تو آپ نے کہا کہ بلال آج ذرا محبوب کے دور کی اذان تو سنا دو۔ بلال حبشی کہتے ہیں نہیں میں تو نہیں سنا سکتا۔ تو لوگوں نے کہا بلال امیر المومنین کو انکار کر رہے ہو، رب کے خوف سے ڈرتے نہیں ہو؟ تو کہتے ہیں بلال حبشی نے اذان پڑھنا شروع کی تو چیخیں بلند ہو گئی صحابہ کی، اور سب سے بلند چیخ فاروق اعظم کی آتی تھی۔ یاد آتا تھا انہیں محبوب کا زمانہ
بلال حبشی سے بھی بلند چیخیں نکل رہی تھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیں کہ فاروق اعظم یہی درس دے رہا، پھر جب واپسی پہ عرض تہامہ سے گزرے فاروق اعظم، عرض تہامہ پہ گزرے فاروق اعظم بلک بلک کے بچوں کی طرح رونے لگے۔ ساتھیوں نے کہا عمر یہ کیا معاملہ ہے، اس مقام پہ آ کے رونا سمجھ نہیں آتا۔ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ یہی وہ مقام تھا، میرے والد گرامی جناب خطاب نے مجھے 5 اونٹ دیے تھے اور کہا تھا عمر ان 5 اونٹوں کو ایک لائن میں کھڑا کرو۔ کہا میں ایک اونٹ کو سیدھا کر کے جاتا، تیسرے کی طرف بڑھتا وہ اپنی جگہ چھوڑ چکا ہوتا، پہلے کی طرف آتا تو دوسرا اپنی جگہ چھوڑ چکا ہوتا۔ وہ 5 اونٹ مجھ سے لائن میں کھڑے نہیں ہو رہے تھے، میرے باپ نے مجھے مارا تھا اور کہا ایک عرب کا بیٹا ہے اسے 5 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے۔ ایک وہ وقت تھا اور ایک آج کا وقت ہے، 22 لاکھ مربع میل کی حکومت ہے اور یہ محبوب کا اکیلا غلام ہے، پوری دنیا سیدھی کی سیدھی کھڑی ہوئی ہے۔ یہ محبوب سے وفا کا صلہ نہیں ہے تو پھر بڑا صلہ کسے کہتے ہیں؟ تبھی تو کہا تھا نا فاروق اعظم نے فرات کے کنارے کتا بھی مر جائے تو اس سب کا سوال بھی عمر سے ہوگا۔ کچھ دن پہلے ہمیں 2 دوست بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، تو یہی بات چل نکلی تو دوست نے کہا کہ یہ فرات کا نام ہی کیوں لیا گیا؟ فاروق اعظم نے کسی اور دریا کا تذکرہ کیوں نہیں کیا، نیل کا کیوں نہیں کہا اور دریا کا تذکرہ؟ تو اسی وقت میرے ذہن میں بات ہے، میں نے اس دوست کو بھی کہا مجھے لگتا ہے، میں نے کہا اس لیے کہ فاروق اعظم پیغام دے رہے تھے یزیدیوں کو، یزیدیوں فرات کے کنارے میں کتے کے مرنے پہ بھی پریشان ہوتا ہوں، تمہارے رسول کے مرنے پہ بھی پریشان نہیں ہوتے؟ یہ درس دیا اس وقت سے بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ جو کہ محمد سے وفات ہوئے یہ سارے صحابہ یہ درس دے رہے ہیں۔ آخری روایت اور اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ انسان، میں نے ایسا کیا کہ انسانوں نے بھی وفا کی حضور سے، جانوروں نے بھی وفا کی حضور سے، ہاں جانوروں نے بھی وفا کی، حضور کے غلام ہیں، ان کا نام ہے جناب سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک جنگل سے گزر رہے ہیں، ایک جنگ میں قید ہو گئے، وہاں سے بھاگ نکلے، بھاگتے بھاگتے ایک جنگل میں آئے۔ اب جنگل میں پہنچے حضور کے غلام سے، سنیں سامنے آ گیا شیر، سچ مچ کا شیر آ گیا سامنے۔ اب ایک انسان کے سامنے شیر آ جائے، انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ شیر درندہ سامنے آیا اور آگے تھے حضور کے غلام۔ روایات میں آتا ہے حضور کے غلام جناب سفینہ نے شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے جنگل کے شیر دیکھتا کیا ہے، پتہ نہیں ہے مجھے یہ سفینہ حضور کا غلام ہے؟ کہتا ہے وہ شیر آگے آگے تو ہلا کے چلنے لگا اور گویا زبان حال سے کہنے لگا کہ تم حضور کے غلام ہو تو پھر میں تیرا غلام ہوں۔ اور یہ وفائیں کی حضور کے گدھا مبارک تھا حضور کا ایک، جس کا نام یافور ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کو حضور سے اتنی محبت تھی، اللہ اکبر، حضور کو جب کسی صحابی کو بلانا ہوتا حضور سے کہتے کہ فلاں صحابی کو بلا کے لاؤ، وہ دراز گوشت حضور کا گدھا مبارک اس صحابی کے دروازے پہ جاتا اور اپنا سر اس کے دروازے پہ مارتا، وہ صحابی سمجھ جاتا مجھے حضور یاد کر رہے ہیں اور حضور کی مجلس میں آ جاتا ہے۔ یہی صحابی، یہی دراز گوشت حضور کے، یہی گدھا مبارک، قربان جاؤ خدا کی قسم اس گدھے کے ایک ایک بال پر، جب حضور کا وصال ہوتا ہے اس سے برداشت نہیں ہوتا، یہ کبھی ادھر چکر لگاتے ہیں کبھی ادھر چکر لگاتے ہیں، آخر کار اس گدھے نے کنویں میں چھلانگ لگا کے اپنی جان دے دی، حضور کا فراق برداشت نہیں۔ جانوروں میں بھی وفا کی، انسانوں میں بھی وفا کی۔ صاحب آج جو کڑا وقت ہے امت پر، دس یہی دیا جا رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، آؤ وفا کرو حضور سے، پھر پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر اقبال نے فلسفہ بیان کیا جواب شکوہ میں، کہا پھر آسمان سے آوازیں آئیں گی پریشان نہ ہو میرے بندے، یہ قلم یہ لوح تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں، اپنی تقدیر کے فیصلے کرتا پھر لکھ لے جو اپنے لیے لکھنا ہے، پھر تقدیروں کے فیصلے خود کرے گا۔ کیوں یہ ایک مقام آتا ہے انسان پر، جب انسان اس مقام پہ پہنچتا ہے رب فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ آنکھیں تو میرے بندے کی ہوتی ہیں مگر اس میں طاقت میری آ چکی ہوتی ہے، زبان تو میرے بندے کی ہوتی ہے مگر طاقت میری آ چکی ہوتی ہے۔ پھر بندہ مانگتا جاتا ہے، رب دیتا چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔